بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چینٹی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، جانوروں پر، جن و انسان پر، اور سب کی بولیاں آپ سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چینٹی آئی، منہ میں ایک دانہ، ایک رزق تھا، اور یہ خوراک، یہ دانہ لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چینٹی چلتے چلتے، آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ ایک بہت ہی عجیب واقعہ اس دوران آیا کہ یہ چینٹی جب دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ چینٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور میڈک واپس پانی کے اندر چلا گیا۔ یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میڈک پھر آیا، اس نے منہ کھولا اور چینٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چینٹی جب منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا، جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند ان سب سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چینٹی سے طلب کیا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر پانی کے اندر میں کہاں گئی تھی؟ تو چینٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، یہ سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس میڈک کو مامور کیا ہے۔ میڈک مجھے روزانہ اپنے منہ کے اندر لے کر اس پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے اس اناج کو اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو، کیا تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے؟ چینٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو میں ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اور سوال کیا کہ کیا گفتگو ہے، کیا کہتا ہے وہ کیڑا؟ چینٹی نے کہا، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات کی جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو مت بھولنا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نہ خواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کا سبب تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ ایک دفعہ میں اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلاؤں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے میں تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا، اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، یا الہی، مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دے دے کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دے کہ میں آپ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکے۔ جب آپ کو اجازت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی کہ گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنسی حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لے
جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے میں شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیرنی اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھوایا، جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوق میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تم نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کر دے۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانے کو کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھانا کھایا کہ وہ کچھ ہی دیر میں سارے کھانے کو ہضم کر گئی، سارا کھانا کھا گئی۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ نے بنانے میں کئی دن لگا دیے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان علیہ السلام، آج میرے کھانے کو روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے، اور ہمیں کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت کے بلبوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق میں خود اپنا پورا کر رہا ہوں۔ پیارے عزیز دوستوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور ہمارے روزی کا رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے بچائے رکھے، اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والے تک ضرور پہنچائیں۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے قریبیوں کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔